اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ لوگوں ان کی مثل نہ کبھی کسی نے کوئی شہر بنائے، نہ ان کی مثل اللہ نے کسی قوم کو طاقت ہی دی، اتنے وہ جری تھے۔ پورے روئے زمین کے لوگ ان کی جاہ و جلالت سے، ان کی طاقت سے خوف زدہ رہتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے میں گورنر تھے، غوطہ میں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑے بڑے اونچے محلات بنانا شروع کر دیے۔ جب اسلام کے اندر مال و دولت آنا شروع ہو گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جب ہر طرف خوشحالی آ گئی، اسلام پھلا، مال غنیمت بہت آ گیا، کاروبار بہت بڑھ گیا، لوگوں نے بڑے بڑے گھر بنانے شروع کر دیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا گورنر تھے، یہ جو ہمارے ہیں ان کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کل سارے لوگ جمع ہو جائیں، سب کے ساتھ خطاب کیا جائے گا۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور فرمایا لوگو، اللہ ایک ہے، وہی بے نیاز ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اسے موت نہیں آنی، وہ تا ابد رہے گا، اسے کوئی کمی نہیں ہے، اسے کوئی کجی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمانے لگے لوگو، تم نے اپنے باپ دادوں کو نہیں دیکھا؟ ان میں سے آج کسی کا نام و نشان نہیں بچا۔ پھر فرمایا لوگو، تم نے وہ کچھ جمع کرنا شروع کر دیا جسے تم کھا نہیں سکتے، تم نے وہ مکان بنانے شروع کر دیے جن میں تم رہ نہیں سکتے، تم نے وہ آرزوئیں کرنا شروع کر دیں جو پوری نہیں ہو سکتی، اور فرمایا یہ سب ہوا کا ایک دھوکہ ہے۔ پھر فرمایا کیا تم نے عاد کے قصے نہیں پڑھے قرآن کے اندر کہ مالک فرماتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے محلات کو ہوا نے ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، ان کے مکانات اجڑ گئے، عدن سے لے کر عمان تک جن کے ہر طرف گھوڑے ہی گھوڑے تھے، آج وہ کہاں پہ ہیں؟ فرمایا جب یہاں رہنا نہیں ہے اتنے بڑے گھر کیوں بناتے ہیں؟ جب اتنا کچھ کھا نہیں سکتے تو اتنا مال و دولت پھر جمع کیوں کرتے؟ قوم عاد کا یہ حال تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجا، بہت حسین و جمیل تھے، اللہ کا ہر نبی ہی حسین و جمیل ہوتا، بڑے لمبے چوڑے قد والے تھے چونکہ اسی نسل میں سے تھے۔
داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی، لمبی تھی۔ آ کر فرمایا اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ پھر انہیں سمجھایا ہماری پہلی نسل کو دیکھ لو، نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیسے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ایسے نہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ اور غریبوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ قوم طاقت کے نشے میں چور، وہ کہنے لگی کہ ہم سے کوئی بڑھ کر بھی طاقت والا۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا اے ہود انہیں بتا کہ تم اپنے پروردگار سے بھی جو تمہیں پالنے والا ہے اس سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو طاقت والا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ یہاں سوچئے گا، جو ہم لوگ ہیں جس کے پاس تھوڑا سا اختیار ہے، جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے، جو غریبوں کا حق کھا جاتا ہے اور پھر آ کے نمازیں پڑھتا، جو لوگوں کی زمین پر قبضہ کر کے الحاج بن جائے، ہر ایک کے لیے سوچنے کا مقام کہ رب کہہ رہا ہے ان کی مثل ہم نے کسی اور کو طاقت نہیں دی تھی۔ اے امت محمدیہ تو بھی سوچ لے تو کہاں کھڑی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ذات گرامی کا مذاق اڑاتے، جیسے ہر نبی کو کہا جاتا ہماری طرح ہی تو ہو۔ یہ یاد رکھ لیں، نبی کے متعلق بشریت کی رٹ لگانا یہ ہمیشہ سے طور اور طریقہ جہلا کا ہی رہا۔ بشریت کسی بھی نبی کی حق ہوتی ہے، مگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بشریت کا ہماری بشریت کے ساتھ کوئی موازنہ ہوتا ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے لے آؤ اپنے پروردگار کو، انہیں کہو جو عذاب لانا ہے لے آئے۔ وہ قوم نوح تھی، ہم کی نوح کی طرح تھوڑی۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم پہاڑوں کو چیر دیتے ہیں، وہاں اپنے محلات بناتے ہیں؟ کون ہے اس سے قبل جس نے یہ سب کچھ کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو پھر تمہیں اس کی پکڑ سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت، اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ اس ٹائم قوم عاد کا مین مسکن تھا۔ سب سے پہلے ان پر اللہ پاک نے قحط سالی بھیجی کہ بارشیں ہونا بند ہو گئے۔ 3 سال گزر گئے، اس قوم پر بارش نہ آئی۔ جب اس قوم پر بارش نہ آئی تو بیت اللہ شریف یہ ازل سے ہی، جب سے آدم علیہ السلام کی ذات گرامی نے اسے تعمیر کیا اور بعد ازاں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جب اس کے نشانات بھی مٹ گئے تھے، تھوڑی سی اوپری سی جگہ رہ گئی تھی، باقاعدہ طور پہ وہاں پہ گھر نہیں تھا، تو کسی بھی قوم کے اوپر جب قحط سالی آتی، کوئی عذاب آتا تو وہ قوم اس جگہ پر آ کے دعائیں مانگتے، اللہ پاک ان کے شرک کے باوجود انہیں عطا کر دیتا۔ بیت اللہ شریف کی عظمت آج تک اللہ نے قائم رکھی ہو۔ یہ لوگ بھی آئے حسب عادت، جب بھی ان میں انہیں کوئی مسئلہ بنتا تو وہاں پر آ کے اپنے بتوں کو یاد کرتے۔ یہ ان کی تو جہالت تھی، وہ تو جاہل تھے، مگر اس رب کی رحمت دیکھیے،
اپنے اس گھر کا کس قدر حیا کرتا ہے رب، کہ وہ آ کے اپنے انہی بتوں کو سامنے رکھتے، انہی کو وسیلہ بناتے، پھر مانگتے۔ رب اپنے گھر میں آنے کی وجہ سے ہی ان پہ کرم فرما دیا کرتا۔ مگر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ہٹ جاؤ، وہ اپنی ہٹ درمی میں رہے۔ 3 سال تک جب ان پر قحط رہا، اس کے بعد پھر یہ 70 لوگوں کی ایک ٹیم بنی، بیت اللہ شریف میں جا پہنچی۔ بیت اللہ شریف میں مکہ مکرمہ میں ان کا انہی کی شاخ سے، قوم عاد سے ایک اور ان کی شاخ تھی جو وہاں پہ آباد تھی، اس کا سردار معاویہ تھا۔ عرب میں چونکہ مہمان نوازی بہت زیادہ ہے، آج بھی ہے، عرب لوگ مہمان نواز بہت زیادہ ہے۔ یہ جو 70 لوگ آئے، ان کا سردار ایک کیل نامی شخص تھا۔ یہ معاویہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا میرے علاقے کے لوگ آئے ہیں مہمان نوازی کی۔ تو مکہ میں چونکہ سارے مشرک تھے ان کی طرح، ان لوگوں نے وہاں پر جا کر یہ کام شروع کیا کہ معاویہ نے کیا کیا، مہمان نوازی کی، مہمان آئے ہیں، ان کو شراب پیش کرنی، اس کے بعد پھر انہیں لونڈیاں دینی، وہ سننی، ناچ گانے سننے۔ یہ دیکھ لیں مسلمان قوم، اپنے نبی کی عظمت کو دیکھیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیشہ عورتوں کے ڈانس دیکھنے، یہ ہمیشہ کنجروں کا کام رہا ہے۔ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو ننگا کرنا، انہیں لوگوں کے سامنے باعث زینت بنانا، یہ ہمیشہ کام بے غیرتوں کا رہا ہے۔ غیرت مند قوم کبھی بھی ایسے نہیں رہی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ، خدا کے لیے اپنے ضمیروں کو ذرا دیکھیں۔ شادیاں بیاہ آ جائیں، وہ کام جو پہلے کنجر کرتے تھے وہ ہم نے شروع کر دیے۔ خدا کے لیے اس سے باز آ جائیں۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بروز حشر ایسے لوگ جو عورتوں کے ڈانس دیکھتے ہیں، فرمایا خدا کی قسم اللہ رب العزت سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں اور ان کی آنکھوں میں ڈالے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے انہیں یہی سزا ملتی رہے۔ خدا کے لیے اس سے باز آتا ہے۔ اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اسے عزت دیں، اسے احترام دیں۔ ہر قیمتی چیز کو آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا لیں، آج تک بھی ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو آ کے عزت دی ہے۔ یہ جو مشرکوں کے سردار تھے، یہ کام ان لوگوں کے تھے، ہمارے ہرگز نہ تھے۔ ہم اس طرح کی تعلیم کبھی نہیں دی گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ رستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے، اور رب کہتا ہے انسان، شیطان تیرا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ لوگ 1 ماہ تک اسی عیاشی میں رہے، جو جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھول گئے۔ معاویہ نے 1 ماہ تک ان کی مہمان نوازی کی، مگر ان کو کہہ نہ سکا۔ پھر اس نے کچھ شعر لکھے اور اپنی لونڈیوں کو کہا، جس کا لب لباب یہ تھا بھی تم آئے ہو اس مقصد کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے کہ تمہارے بڑے پیچھے ہلاک ہو رہے ہیں، قحط کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، پانی ختم ہو گیا ہے، اور تم لوگ یہاں پہ آ کے عیاشیوں میں پڑ گئے ہو۔ بس انہوں نے وہ شعر لکھ کر اپنی لونڈیوں کو دیے کہ فرمایا کہ رات کو جب یہ آئیں تو تم گاتے گاتے یہ گانا شروع کر دینا، شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ ان لوگوں نے ایسے کیا۔ رات کو ان کی آنکھیں کھلی جب انہوں نے شعر سنے، صبح بیت اللہ شریف میں جا پہنچے، دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ پاک کی ذات نے 3 بادل بھیج دیے، سرخ، سفید اور سیاہ۔
ان کو آواز آئی کان میں پڑی، غیب سے آواز پڑی، ان تینوں بادلوں میں سے کوئی ایک بادل چن لو، جو چاہو گے وہ تم پہ آ جائے گا تینوں بادلوں میں سے۔ سیاہ بادل کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس میں بارش بڑی ہوتی ہے، ہمیں یہ مل جائے۔ اللہ پاک کی ذات نے، میں آج ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک نے انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہیں، 4 رحمت کی، 4 زحمت کی۔ ان سب کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ ان آیات کو میں دہراؤں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ زمین ہے ایسے ہواؤں کی بھی ایک الگ سے زمین ہے، جس میں اللہ پاک نے ہواؤں کو دیواروں کی شکل میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ دیواریں کیسی ہیں وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اب سنیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان پر وہ بادل آئے تو سیاہ بادل کا انہوں نے انتخاب کیا، تو اللہ پاک کی ذات نے دروغائے ہوا کو بلایا، انہیں حکم دیا، فرمایا ان پر ہوا بھیج دو۔ جب انہیں حکم ہوا کہ ان پر ہوا بھیج دو، اس نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، کیا اس قوم پر میں اتنی ہوا بھیجوں جتنا ایک بیل کا تھن ہوتا ہے، گائے کا ایک تھن ہوتا ہے، اتنی ہوا بھیجوں، اتنا سوراخ کر دوں اس دیوار میں ہواؤں کی زمین سے؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر تو نے ایسا کیا تو پوری زمین میں کوئی زندہ ہی نہ بچے گا۔ اس اندازہ کریں کہ کس قدر وہ ہوا ہے جو مالک نے رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس نے عرض کیا باری تعالیٰ تو پھر کتنی ہوا بھیجوں؟ فرمایا جتنا انگوٹھی کا ایک نگینہ ہوتا ہے بس اتنی سی ہوا اس قوم پر بھیج دی۔ اس نے ہوا بھیجی۔ اب جب یہ لوگ ابھی وہاں جیسے ہی وہاں پر پہنچے، ان کے جانے کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پر وہ کالا بادل آ پہنچا۔ لوگوں نے وہاں پہ خوشیاں منانی شروع کر دی کہ جی بادل آ رہا ہے اور ہوا آئے گی۔ قد ان کے 180 فٹ، پہاڑوں کے اندر یہ لوگ بیسمنٹ بناتے، اتنی طاقتور یہ قوم۔ اس کے بعد پھر ہوا چلی۔ ہوا کرتی کیا تھی؟ ایک آگ کی شکل، تیز ہوا جیسے آگ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پھر اس کے بعد آگ کو حکم دیا، آگ ان کو ان کی غاروں کے اندر سے اٹھا کے آسمان اور زمین کے درمیان میں لے جاتی، اوپر سے پھر ان کو زمین پر نیچے پٹکا جاتا، اور جیسے ہی ان کو پٹکا جاتا ان کی گردنیں الگ ہو جاتی، ان کے ہاتھ پاؤں ان کی ٹانگیں الگ الگ ہو کے گر پڑتے۔ فرمایا ایسے جیسے کھجور کے تنے کو ہر طرف سے چھیل دیا جائے، رگڑ دیا جائے، اس سے بھی زیادہ بے سود ہو کر یہ قوم گری پڑی۔ 7 راتیں 8 دن اس قوم پر عذاب آتا رہا۔ اس کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور آج بھی جو میں نے علاقے بتائے کہ یمن، عمان، اس کے میں وہ جو ایریا ہے، بڑے سے بڑے آج تک سائنٹسٹ ہو گزرے، اس ایریے میں جانے سے آج بھی ہر کوئی ڈرتا ہے۔ ایک میں آج سائنٹسٹ کا ایک تھوڑا سا اس کا پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس جگہ پر کافی بڑا سارا پتھر ایک مشین کے تھرو وہاں پر اس ریت میں پھینکا، کہتا ہے 5 منٹ کے اندر اندر وہ پتھر بھی جل کے راکھ ہو گیا۔ اس زمین میں آج بھی کوئی ہریالی نہیں۔ یہ واقعات اس مالک کل نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا کہ ہم سیکھیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے تھے سارے ہم کرتے ہیں۔ بعدوں کے من میں یہ سوال بھی آتا ہے، لوگ جیسے کفار مکہ سوال اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب یہ ان کے سامنے آیات اترتی، قوم عاد، قوم سمود، ان کے واقعات ان کے سامنے بیان کرتے تو وہ کہتے ہم پر بھی بارش برسے اگر تم سچے نبی ہو۔ مگر ادھر سے پیغام آتا محبوب بتا کیا کریں؟ آگے سے عرض ہوتی باری تعالیٰ نہیں، میری امت ہے، حضور پتھر بھی کھا لیتے، وہ دوسرے نبی تھے۔ فرمایا عرض کیا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو پھر میری زبان سے ان کے لیے زحمت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ نبی جو پتھر ہیں، جو پتھر کھا کر
جو بھوکا رہ کر، جو قید و صعوبت کی اس طرح کی سارے ظلم سہ کر، وہ پھر بھی تمہارے لیے، ہمارے لیے رب کی بارگاہ سے رحمت مانگے، ہم اسی نبی سے اپنے تعلق کو توڑے بیٹھے، اسی نبی کے دین کو فراموش ہم لوگ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اسی نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آج یہ سارا مجمع یہاں سنتا ہے، ہر ہفتے سنتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، دیگر نمازوں میں مساجد پھر خالی۔ اس سے قبل کہ ہمارا حال بھی وہی ہو جائے جو ان قوموں کا ہوا تھا، خدا کے لیے جاگو۔ یہ ظلم، یہ ستم، یہ مہنگائی، یہ جتنا بھی آج تک حکمرانوں کی شکل میں سب کچھ ہے، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ خدا را ہوش کریں، اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ بحال کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔